ہے خطرہ ہو سکتی ہیں. یہ ہماری نسلوں کو بتایا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو. لیکن سمجھنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس ملک ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑ رہی تھی اور جب یہ ملک ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ان غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی وجہ سے جب یہ آزادی کے لیے سستیاں لگا رہا تھا اور کوئی راستہ آزادی کا اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا اور یہ ریئلائز ہوا کہ اب غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور اس توپ کو گلے سے پھینکنے کے لیے ہمیں ایسے ادارے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے کیمپس کی ضرورت ہے جن کیمپس کے اندر ایسا مال سپلائی کیا جائے، ایسی مشینری تیار کی جائے جو مال اور اس میں پڑھنے والے طلباء آنے والی حکومت سے ٹکرا سکیں، اور جو انگریزوں نے اس ملک کو غلام بنایا ہوا ہے اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے. اس کے لیے ہمارے علماء نے 1866 کے اندر دارالعلوم کا قیام کیا، دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم کو بنایا. اس کی اینٹوں کو، اس کی تعمیر کو جو ہے اس ارادے اور اس منصوبے سے جو ہے اس کی اینٹوں کو ایک کے اوپر رکھتے گئے کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان انگریزی حکومت سے ہم لڑ سکیں، اس سے ٹکرا سکیں اور ہمارے اوپر جو غلامی کی زنجیریں ہیں، جو توق ہمارے گلوں کے اندر ہے، اس توق کو ہم اتار پھینکیں. آج آئے دن جو ہے مدارس کو بدنام کیا جاتا ہے، علماء کو بدنام کیا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں. ان لوگوں کو بتائیے، ان لوگوں کو سمجھائیے کہ ہم آتنکواد نہیں ہیں. ان مدارس سے وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جن لوگوں نے جو ہے اپنے سینوں پر تو گولیوں کو کھایا، اپنی پیٹھ پر گولی کو نہیں کھایا. اپنی آل و اولاد کو اس ملک کی خاطر، اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر، اپنی آنے والی نسل سے تو جو ہے انہوں نے الوداع کہہ دیا، لیکن ملک ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، غداری کا ثبوت نہیں دیا. ایک دوسری بات ہم کو یہ سمجھنا ہوگی، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہوگی کہ آج میں اور آپ لوگ صرف 1857 کی یعنی 1857 کی جو ہے جنگ کو ہم یہ ہیں کہ وہ جنگ ہے اور وہاں سے ہماری لڑائی کی شروعات ہوئی ہے. اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے، اس کے پیچھے ایک سازش ہے جس کی وجہ سے جو ہے صرف 1857 کی جو ہے جنگ سے لے کر 1947 تک کی جو ہے جنگ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا. مورخین جو سنگی لوگ ہیں، جن کے ذہن و دماغ میں فطور ہے، جن کو ذہن و دماغ میں جو ہے ہمارے تئیں نفرت بھری ہوئی ہے، ان لوگوں نے یہاں سے تاریخ کو شروع کیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر جو ہے آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس جنگ کی شروعات 1757 سے ہوئی تھی، یعنی 1757 سے اس جنگ کی شروعات ہوئی تھی. اور انگریز جو اس ملک کے اندر آئے تھے وہ اپنا بھیس بدل کر آئے، انہوں نے تجارت کے راستے کو اپنا اس ملک کے اندر آنے کا سبب بنایا اور وہ کامیاب ہوئے. کئی ہزاروں پاؤنڈ جو ہے انہوں نے تجارت میں لگائے اور اس تجارت میں لگا کر انہوں نے ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنگال کے اندر اپنا مرکز بنایا اور وہاں سے انہوں نے جو ہے اندرون خانہ ایک مہم چلائی اور کم و بیش 100 سال کے عرصے میں جو ہے انہوں نے اپنی وہ ناپاک سازش اور وہ بیت اور وہ لباس، جس لباس کو اوڑھ کر یہاں آئے تھے، اس لباس کو انہوں نے اوپن کر دیا، اس کو کھول دیا اور آخرکار 1757 کے اندر جب نواب سراج الدولہ جو ہے میدان میں اترے انگریزوں کے خلاف، انگریزوں نے اپنی فوجوں کو اتار دیا. اور یاد رکھیے گا تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگر کسی سے نقصان پہنچا ہے تو ہماری اپنی صفوں میں بسنے والے ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے جو ہمارے لیے، اسلام کے لیے
رہنے والا ہو ان کو غلاموں سے آزاد کراؤ. اور انہوں نے اپنی فوجوں کو میدان میں اتارا، لیکن میر جعفر کی غداری نے، اس کی دغا بازی نے، اس کی فریب کاری نے اور اس کی چال بازی نے جو ہے نواب سراج الدولہ کو جو ہے میدان کے اندر شکست دلوائی. انگریزوں سے چند روپیوں کی خاطر، چند کوڑیوں کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچا، اپنے ایمان کو بیچا اور اپنی قوم سے غداری کر کے نواب سراج الدولہ کی فوج کو شکست کروائی. سلسلہ چلتا رہا، آگے جو ہے بنگال ان کے قبضے میں آیا. جب سلسلہ چلا تو نواب سراج الدولہ کو بھی جو ہے انگریزوں نے شہید کر دیا اور بہار ان کے قبضے میں آ گیا. سلسلہ چلتا رہا. اسی طریقے سے جو ہے 1792 یعنی 1792 کے اندر 1792 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی اور نے شہید نہیں کرایا. کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو وہ شہید کر سکے. اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے، اپنے ہی لوگوں کی اور ان کے قریبی لوگوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید کو رحمت اللہ علیہ کو بھی جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا اور ان کو بھی جو ہے اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا. یاد رکھیے گا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد تھا کہ جس کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے نعرہ لگایا تھا. مورخین نے لکھا ہے، انگریز نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اگر ہندوستان کو غلام بنانے میں، ہندوستان پر ہماری حکومت کو قائم کرنے میں اگر کسی کا سب سے خطرناک کوئی روڑا تھا، کوئی ہمارا مانے تھا تو ٹیپو سلطان تھا. ہم نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. اب ہمیں یہاں پر حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ انگریزوں کے زبانی الفاظ تھے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ تاریخ ہماری ہے، یہ جشن کا دن ہمارا ہے. ہمارے علماء نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں دی. آج برادران وطن یہ ثابت کرتے ہیں کہ قربانیاں ہماری تھی. تم تو جو ہے انگلی کٹا کر تم نے شہیدوں میں نام کرایا تھا، لیکن یاد رکھیے گا قربانی ہماری تھی. ان لوگوں نے جو ہے انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوایا تھا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.